حال دل جس میں کہتا کوئی ایسا اللہ، ان کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ اللہ، تجھ کو تم ہے ہم سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالا وہ فیشن نرالا، کیا بننے والے یوں ہی جیا کرتے ہیں، تجھے حسن ظاہر نے تو کے ڈالا، بچپن میں مجھے برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھے مجنون بنایا، بڑھاپے میں آ کے پھر تجھے کیا کیا ستایا، بدل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ نہیں لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، اے میرے ہم نشی چل گئی اور چلی، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا ہو، وقت بدلے گا دور بدلے گا، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں، حدیث صاحب کے نام صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 أيام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا، وقال الله تعالى في مقام اخر، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک جمعہ، جسے جمعہ المبارک بھی کہتے ہیں اور الوداع جمعہ بھی کہتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا ایک آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک تو دوبارہ آئے گا، شاید ہماری زندگیوں میں ہم دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ پا سکیں یا نہ پا سکیں، یہ اللہ رب العزت بہت بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال جس موضوع پر جس پیپر پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے ہر سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مجھے اور آپ ساتھیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیات آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو توبہ کر لو اور اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کر لو، اس میں آپ کی بہترین بھلائی اور ہماری بھی بھلائی۔ انسان اللہ رب العزت سے جب صلح کر لیتا ہے
اپنے گناہوں پر معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ کو عزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ہم اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں اور ہم اسے اپنا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور انسان گناہ بھی کرتا ہے، لیکن بات یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرے اور گناہ کے اوپر ڈٹ جائے، گناہ کرے اور گناہ کے اوپر ڈٹ جائے، اپنے گناہوں پر شرمندگی نہ ہو اور کیا نام ہے توبہ والے راستے پر نہ آئے اور اکڑ کے چلے گناہ کرنے کے باوجود، یہ غلط بات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے دین کے معاملے کے ساتھ ایک ٹکر دینے والی بات ہے۔ یاد رکھو، جو بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر ایسی توبہ کرتا ہے کہ پکی توبہ کر لے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں بشرطے اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی۔ اور دوسری میں نے آیات پڑھی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال تو ایسے بنتی ہے کہ ایک صفا شفا پانی ہو، خوبصورت پانی ہو اور صاف پانی ہو، اور ایک ایسے مٹی دھول والا پانی ہو، تو یہ آپس میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، آپس میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء اور صلحاء کو ایک ایسا رتبہ عطا فرمایا ہے، ایک عالم دین کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ رتبہ عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے جو انسان کے ذہن و گمان میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عالم دین وہ ساری رات سویا پڑا رہے اور ایک آدمی ساری رات نماز نفل پڑھتا رہے، پھر بھی اس عالم کا سونا زیادہ بہتر ہے، پھر بھی اس مولانا کا سونا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آج عبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، گناہ تو لوگ کرتے ہی کرتے ہیں، جھوٹ تو بولتے ہی بولتے ہیں، فراڈ تو کرتے ہی کرتے ہیں، وعدہ خلافی بھی ساتھ میں کرتے ہیں، سب گناہ کرنے کے باوجود لوگ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا گناہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ علماء پر باتیں کرتے ہیں، علماء پر باتیں کرتے ہیں۔ یہ علماء کون ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کو ممبر کہاں سے ملا؟ ان کو خطابت طرز کہاں سے ملی؟ اللہ رب العزت نے ان کو رتبہ ایسا کیا عطا فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علماء کو دے دی؟ آخر ان کے پیچھے ایسا کیا مقام ہے، ان کا ایسا کیا کردار ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کے حقدار اور میرے دین کے وارث علماء ہیں، میرے دین کے وارث علماء ہیں۔ حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم بے عمل ہی کیوں نہ ہو، اپنے علم پر وہ عمل بھی نہ کرتا ہو، بے عمل بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی عالم کو اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ درخت اگر پھل نہیں دیتا تو وہ سایہ تو دیتا ہی دیتا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک درخت آپ کو پھل نہیں دیتا تو وہ سایہ دیتا ہے، وہ سایہ دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر طبیب خود کیا نام ہے دوائی نہیں کھاتا، خود یہ نہیں کرتا، آپ سے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، آپ سے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ آپ کی علاج کو مکمل طور پہ کر رہا ہے، وہ آپ کی دیکھ بھال کو 100% کر رہا ہے، اس میں آپ کو کیا نقصان ہے؟ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم دین بے عمل ہی کیوں نہ ہو،
اپنے علم پر عمل بھی نہ کرتا ہو، پھر بھی ہمیں اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، جو بندہ علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے، علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے، میں نے اپنی کانوں سے کئی مرتبہ سنا ہے، لوگ علماء کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ مولوی کا قصور کیا ہے؟ آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، آپ کے بچوں کو حدیث پاک پڑھائے، آپ کو دینی مسائل سمجھائے، آپ کے گھر کے کیا نام ہے اگر نکاح پڑھائے، آپ کے گھر کے کوئی فوت ہو جائے گھر کا آدمی، اس کا نماز جنازہ پڑھائے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، آپ کا چھوٹا بچہ بیمار ہو جائے اسے پانی دم کر کے دے، سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا قصور کیا ہے؟ وہ آپ کو نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، آپ کو جمعہ بھی پڑھا رہا ہے، آپ کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، آپ اس کے اخراجات کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ کی ان کی تنخواہوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی ایک جگہ پہ ڈٹا ہوا۔ آپ کسی ہیڈ ماسٹر کے پاس چلے جائیں جو آپ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں یا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں یا کالج میں پڑھاتا ہوں، آپ اسے ایک مہینے کی تنخواہ میں سے کچھ پیسے کم دے دیں۔ یہ ایک دن وہ پڑھانے آئے، آپ کہہ دیں جی آج چھٹی ہے، گھر میں مہمان آئے ہوں، پھر آپ ان کی باتیں سننا، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے علماء کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے، علماء کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے ہمدردی پر۔ بھائی اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ہم ایک مولوی ہیں اور مولوی ہوں الحمدللہ، اور علماء کی محبت میں علماء کا خادم ہوں اور ان کی محبت میں آپ کی خدمت عرض کروں گا۔ گناہ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے گناہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو ہم علماء کے خلاف بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کل قیامت کے دن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، سب گناہوں میں پریشان ہوں گے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اب ایک آدمی ساری رات 100 رکعت نماز نفل پڑھے اور آپ کہیں گے جی ماشاءاللہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ ساری رات اس نے نماز نفل پڑھی، 100 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اب ایک قاری صاحب، ایک مولانا صاحب، ایک مسجد کا امام جو آپ کے بچوں کو ایک قرآن مجید کی آیات سکھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 رکعت نماز نفل سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیات سیکھنا یا سکھانا 100 رکعت نماز نفل سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب جو ساری رات نماز نفل پڑھتا ہے وہ آپ کو ولی نظر آتا ہے، جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے وہ آپ کو ولی نظر نہیں آتا۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، اگر دنیا کے اندر کوئی عالم دین یا کوئی حافظ قرآن اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں، دنیا میں پھر کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں۔ جس کے سینے کے اندر ایک 30 سپارے قرآن مجید محفوظ ہے، جس کے سینے کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک موجود ہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کون اللہ کا ولی ہے؟ پھر کون اللہ کا ولی ہے؟ تو میرے بھائیوں، بہرحال خدمت میں یہی عرض کرنی تھی، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں علماء کے خلاف بات کرنے میں ایک بہت بڑا بھی نقصان یہ ہے کہ جو بندہ علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے، حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حتیٰ کہ جو قرۃ الحضرات کے خلاف، جو ناظر خان کے خلاف بھی بات کرے گا، جب وہ بندہ اس دنیا میں جائے گا تو قبلے کی طرف سے اس کا چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو بندہ علماء کے خلاف بات کرتا ہے اس کو مرتے وقت تک کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ غیبت کی غیبت ہے، یہ غیبت کی بات کی غیبت ہے۔
ہمیں اپنے آپ کو خود کو دیکھنا چاہیے. ہم دین کے معاملات میں بھی کمزور ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں بھی کمزور ہیں، تسبیحات میں بھی کمزور ہیں. اس کے ہونے کے باوجود جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، جو ہمارے امام ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں. ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہم اسی کو برا بھلا کہتے ہیں. ہماری کیسے نماز قبول ہوگی؟ آپ لوگ ہماری کیسے نماز قبول ہوگی؟ ایک طرف سے ہم ان کے پیچھے امام کے اللہ اکبر کی آواز لگاتے ہیں اور پھر ہم اسی کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم پھر اسی کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کیا بات کروں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا میں آپ کو دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائے. آپ نے اپنی ہاتھ مبارک کی انگلی کو پکڑ کر پھر فرمایا، کف ھذا کف ھذا. اے معاذ، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا. یہ وہ زبان ہے جو انسان کو ایک بہت سا تخت بھی لے کے دیتی ہے اور تخت سے نیچے بھی گراتا ہے. کسی کو پتھر اٹھا کے مار دو، میرا تجربہ شدہ بات ہے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے زبان کے بول سے تکلیف ہوتی ہے، جتنے زبان کے بول سے تکلیف ہوتی ہے. اور ہمارے منہ میں جو بھی آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا ہمارے اس کے دل پر کیا گزر رہے ہیں. تو بھائی، بات کا خلاصہ یہی ہے، عرض یہی ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی گفتگو کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو ٹھیک کرنا چاہیے. ایک آدمی کہ شیشہ خراب ہے اینک کا، اور وہ باہر دیکھ رہا ہے، وہ آدمی خراب جس کو دیکھ رہا ہے وہ آدمی خراب نہیں ہے. بھائی، تیری آنکھوں کا شیشہ خراب ہے، اپنا شیشہ ٹھیک کر. علماء خراب نہیں ہوتے، لوگوں کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جس کی جیسے نگاہ ہوگی ہم اس کو ویسے ہی نظر آئیں گے، جس کی جیسے نگاہ ہوگی ہم اس کو ویسے نظر آئیں گے. کوئی نیک نگاہ والا ہوگا تو ہم اس کو نیک نظر آئیں گے. اگر خدا کا خواستہ کوئی بری نگاہ والا، بد کردار نگاہ والا ہوگا تو ہم اس کو بھی ویسے نظر آئیں گے. پتہ یہ چلا کہ ہماری نگاہیں ٹھیک ہونی چاہیے، ہماری سوچ کو ٹھیک ہونا چاہیے. مومن کو، مسلمان بندے کو مومن کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے، مومن کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک امام صاحب تھے، مسجد کے امام تھے، جمعہ بھی نمازیں سب کچھ پڑھایا کرتے تھے. تو ایک مقتدی صاحب ہر سال امام صاحب کی دعوت کیا کرتے تھے. تو ایک سال امام صاحب کی دعوت کی، بلایا کہ حضرت آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں. امام صاحب تشریف لے گئے. تو امام صاحب نے دعوت کی تو کچھ ان کے پیسے وہاں پر گرے تو امام صاحب نے اٹھا کے قرآن مجید پر رکھ دیے، قرآن کے اندر رکھ دیے. تو امام صاحب نے دعوت کی اور ان کا شکریہ ادا کیا اور اس وہاں سے چلے آئے. تو گھر میں یہ بات چل پڑی کہ پیسے پڑے تھے فلاں جگہ پہ نہیں پڑے. اب سوچتے سوچتے بات کہاں گئی؟ امام صاحب کے اوپر آ گئی. یہ کیا ہوا ہے؟ امام صاحب کی دعوت کی ہے، لگتا ہے انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے کام کیا. اب الزام کس پر آیا؟ امام صاحب کے اوپر آیا. اب ان کی سوچ دیکھو. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جس کا دماغ و دل اچھا ہوتا ہے وہ علماء پر کبھی بہتان نہیں لگائے گا، وہ کبھی الزام نہیں لگائے گا. اگر کوئی لگاتا بھی ہے تو علماء کا نقصان نہیں ہے، وہ اپنی دنیا آخرت کو خود برباد کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کی نسلوں کو خود برباد کر رہا ہے، اپنے بچوں کی نسلوں کو دین سے دور کر رہا ہے. جو علماء کے خلاف بات کرتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، اس کے نسل میں کچھ مسئلہ ہے. ہر کوئی علماء کے خلاف ایسے بات نہیں کرتا. نہیں، آپ خود اندازہ لگائیں، اس آدمی کی 20,000 25,000 30,000 تنخواہیں ہیں، اس کا گزارا نہیں ہوتا. ایک مولوی آدمی ہے، امام ہے، اس کی 10,000 میں اللہ رب العزت نے 10 میں 15 میں 20 میں ایسی برکت ڈال دی ہے کہ وہ اپنے پورے رکھنے کے اخراجات چلا رہا ہے. آپ سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کر رہا، آپ سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کر رہا، اور پھر بھی ہم اس کے ساتھ ایسا معاملات کریں. اور ایک بات آپ کی خدمت میں یہ
کے اندر مجھے امام صاحب نے نہیں کہا کہ آپ ایسے گفتگو کریں، امام صاحب نے مجھے ایسی بات نہیں کی، میری عادت یہی ہے، میں نے بہاولپور ریاست کے اندر پورا سال جمعہ پڑھایا، اپنے گاؤں میں ملتان کے اندر پورا سال جمعہ پڑھایا، میری عادت نسبت یہی ہے کہ جس مسجد میں پہلا جمعہ پڑھاتا ہوں امام صاحب کے حق میں بولوں، مولوی کے حق میں نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ ایک مولوی صاحب کے حق میں نہیں بولے گے تو کون بات کرے گا؟ ریڑھی لگانے والا تو علماء کے حق میں بات نہیں کرے گا، کیا آپ ان کی تنخواہوں کو بڑھائیں، ان کے مطالبے سنے اور پورے کیے جائیں۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی، امام صاحب پر بات آئی تو سال گزر گیا، اس آدمی کی نفرت اور بغض دے کے اس نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، امام سے بات کرنا چھوڑ دیا، گفتگو کرنا چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ امام صاحب ہمارے گھر میں دعوت پہ آئے تھے اور پیسے اٹھا لیے، اب فیصلہ نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونا اتنا ہی کافی ہے، وہ سنی بات بغیر تحقیق لوگوں سے بیان کرنا شروع کرے، یہ بات سنی سنائی ہے، اس کا مکمل کنفرم بات بھی نہیں ہے، اور سنی سنائی پر عمل کر رہے لوگوں کو تحقیق بیان شروع کرے۔ وہ اگلا سال ہوا، دعوت تو ہر سال کرتے تھے، امام صاحب کو دوسرے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ امام صاحب کو بلا کے لاؤ، اب وہ امام صاحب کے پیچھے نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں، گفتگو بھی چھوڑ دی ہے، دعا سلام بھی چھوڑ دیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب امام صاحب دعوت کے لیے چلے گئے، تو جب دعوت امام صاحب کھا رہے تھے تو ایک آدمی نے بات چلا دی، امام صاحب نے خود بات چلائی کہ بھائی خیر ہے، آپ پہلے مجھ سے بیٹھتے تھے، دعا سلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ایک بات کرتے تھے، اس سال میں آپ تھوڑا سا رنجش نظر آئے، آپ تھوڑا سا ناراض نظر آئے، کوئی بات نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ایک بات ہے جو آپ سے میں نہیں کر سکا۔ امام صاحب نے فرمایا جی کھل کے بات کرے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی پچھلے سال ہم نے آپ کو دعوت کو بلایا تھا، اسی طرح پیسوں کا معاملہ پیش آیا تو ہمارے گھر میں وہ پیسے نہیں ہیں۔ امام صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، امام صاحب نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ قرآن مجید پڑھا اسے اٹھا کے لاؤ۔ جب وہ قرآن مجید آ گیا تو امام صاحب نے قرآن مجید کھولا تو قرآن مجید کے اندر کے پیسے، قرآن مجید کے اندر پیسے پڑے ہوئے۔ امام صاحب نے کہا ایک تو آپ نے میرے ساتھ نفرت رکھی، دل کے اندر نفرت ہو گئی، بغض آ گیا کہ کیا ہوا امام صاحب نے ایسا کام کیا، میرے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ایک غلط بات کے پیچھے، اور آپ نے پورا سال قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، پورا سال قرآن پڑھتے تو آپ کو پیسے نظر آ رہے، آپ کو پیسے نظر آ رہے۔ آج کے ہمارے ہاں بھی مشکل دین کے معاملات میں ہم تب ہو رہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، اس کے ہونے کے باوجود بھی ہم پھر بھی وہی گناہ۔ اللہ کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں یہ کام کرنا چھوڑ دو، علماء کے خلاف باتیں کرنا یہ بالکل چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت نے علماء کو بہت رتبہ عطا فرمایا، بہت ساری اللہ رب العزت نے نعمتوں سے علماء کو نوازا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک عالم اگر دین کا ایک بات سکھا دے، دین کا ایک مسئلہ سکھا دے تو 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے، 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو ساری رات 1000 رکعت نماز نفل پڑھے وہ تو آپ کو ولی نظر آتا ہے، لیکن جس کے سینے کے اندر کئی مسائل ہیں، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے، ہم کو وہ ولی نظر نہیں آتا، ہمیں وہ نیک آدمی نظر نہیں آتا۔ سورۃ حجرات ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو ذبح کرے اور اس کے گوشت کو پکا کے کھائے، اتنا بڑا گناہ ہے دل و نفرت کے اندر۔ جو آدمی یہ اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے تو اس کی دعاؤں پر اثر ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے معاملات ٹھیک نہیں رہتے، اس کو ہر کوئی آدمی ویسے نظر آتا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں چند دن کے لیے رہنا ہے، ہم یہاں صدیوں رہنے کے لیے نہیں آئے،
کہ ہم نے ہمیشہ ہی رہنا ہے؟ بھائی ہم مسافر ہیں، کل کی دنیا کا تک اور ایک عوام سبیل، ہم غریب ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم راہ گزرتے مسافر ہیں، ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا اور دل کے اندر کچھ رکھنے سے کیا ملے؟ ہمیں تو اپنے مقصد کو دیکھنا چاہیے، اپنی منزل کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری منزل کس طرف جا رہی ہے۔ ایک آدمی نے پرندے کو، طوطے کو قید کیا، کئی سال تک، کئی عرصے تک قید کر کے رکھا، اور پھر سال 2 سال کے بعد اس پرندے کو کھولا۔ جب وہ پنجرا کھل گیا تو اسے کہتا ہے اڑ جا، اڑ جا۔ اب وہ کیا کہتا ہے آگے؟ وہ کہتا ہے مجھے اڑنا نہیں آتا، مجھے اڑنا نہیں آتا، اگر میں اڑ بھی جاؤں تو مجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں، مجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں۔ تو میرے بھائی، ہم دنیا کی محبت میں ایسے قید ہو گئے، دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر ایسے سما گئی ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کا پہچان نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہماری بخشش کا ذریعہ کون بنے گا۔ بھائی جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، وہی آپ کو نمازیں بھی وہی پڑھا رہا ہے، آپ کے جنازے بھی وہی پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں کے نکاح بھی وہی پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے اس کو پانی بھی دم کر کے دیتا ہے، آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر وہ کیا ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت سے ان باتوں پر معافی مانگ لو، گناہ ہو گئے ہیں معافی مانگ لو۔ جو بندہ اس طرح کے معاملات کو چھوڑتا نہیں ہے کہ بات پہ بات کرتا ہے، بات پہ بات کرتا ہے علماء کے خلاف، تو اس سے یہ بھی بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اس کی بچوں میں، اس کی نسلوں میں کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں سے دین کو بھیجے، دیندار پیدا نہیں ہو، دیندار پیدا نہیں ہو۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، انسان کو اسی بات پر فطرت اختیار کرنی چاہیے، یہ معاملات ٹھیک کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کو اخلاق پہ اچھا کرے، ہر کسی کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئے۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارا کسی کے ساتھ بھائی کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے سب بھائی ہیں، ہم کسی سے کیوں اختلاف کریں؟ جو بھی آپ کو ملتا ہے اس سے ہنسی کن سے محبت کریں۔ اور آپ ویسے بھی یہ الوداع رمضان المبارک کا نام ہے، الوداع جمعۃ المبارک ہے، آخری جمعہ ہے، اور اس کے کیا نام ہے، برکت آج بہت زیادہ ہے۔ ایک تو جمعۃ المبارک کی برکت بہت زیادہ ہے، اور ویسے بھی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے آج بھی رحمت کی گھڑیاں موجود ہیں، معافی مانگ لے۔ جس آدمی کا دل دکھایا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہے، فرماتے ہیں ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ آپ نے جب دیگر کسی آدمی کے بارے میں کوئی خلاف خانہ بات کی ہے، بلا تحقیق بات کی ہے اور الزام لگایا ہے، آپ جب تک اس آدمی کو معاف نہیں کرو گے، اللہ رب العزت جب تک وہ آدمی آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العزت بھی آپ کو معاف نہیں فرمائے گا، اللہ رب العزت بھی آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو قبر میں کیا جواب دو گے؟ ایک اندھیری کوٹھی میں کیا جواب دو گے؟ مجھے آپ بتا دو۔ مرنا جو نوجوان نے بھی ہے، بوڑھے آدمی نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، سب کو موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ اب انسان کا سوچ دیکھو کہ بہاولپور جائے گا، وہاں سے تیاری کرے گا، ملتان جا رہا ہو تیاری کرے گا، کسی بھی علاقے میں خوشی غمی میں جانا ہو وہ تیاری لازمی کرتا ہے۔ 2 دن کا سفر ہو، 3 دن کا سفر ہو، لیکن موت کا اتنا لمبا سفر ہوتا ہے اس کی تیاری نہیں ہوتی۔ کیسا ہمارا دماغ ہے، کیسی ہماری سوچ ہے؟ بھائی اتنے لمبے سفر کے لیے آپ تیاری کرتے ہو، موت کی تیاری نہیں ہے، کسی کے دل دکھا رہے ہو، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ضرر نہ پہنچے، اس بات کی انسان فکر نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے وہ شخص میرے زیادہ نزدیک محبوب ہے جس کے اخلاق اچھے، جو اچھے اخلاق کا انداز ہے۔ اب زبان پر تو مٹھاس رہتی ہے لیکن دل کے اندر بغض اور نفرت منافقت رہتی ہے، ایسے پھر اخلاق کا کیا فائدہ؟ اپنے دلوں کو صاف کریں،
اپنے دلوں کو دیکھو، ایک گھر ہے، آپ اس کو صاف نہیں کریں گے، اس کے اندر بہت زیادہ گند ہو جائے گا، کچرا ہو جائے گا۔ یہ دل ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں دل کے اندر اللہ رب العزت سوار نہیں ہے، اور انسان ہمارا اللہ اس دل کے اندر سواتا ہے، اور جس میں اللہ رب العزت سواتے ہیں اس دل کو صاف کرتا ہے، بغض سے، نفرت سے، پینے سے، سب چیزوں سے صاف کرنا چاہیے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ایسی زندگی گزار کر تو دیکھو، دن میں بھی سکون ہوگا، رات میں بھی سکون ہوگا، جوانی میں بھی سکون ہوگا، بڑھاپے میں بھی سکون ہوگا۔ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں اس طرح کرتے کرتے نہ ہمارے رات کا سکون ہوتا ہے، نہ ہمیں دن کا سکون ہوتا ہے۔ جب بات سامنے آتی ہے تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ایک شاعر نے بڑا خوبصورت بات کہی ہے کہ ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ علماء کے خلاف بات کرتے رہیں گے، وہ فضا کے خلاف بات کرتے رہیں گے، قرۃ الحضرات کے خلاف، دینی مدارس کے خلاف بات کرتے رہیں گے۔ اگر ان باتوں سے پرہیز نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو پھر اپنی زندگی میں معاملات کو دیکھنا، اپنے کاروبار کو دیکھنا، اپنے کاروبار میں نقصان کتنے آتے ہیں، آپ کے بچے آپ کی فرما برداری کتنی بات مانتے ہیں۔ آپ اپنے کاروبار کے اندر برکت دیکھ لینا، اور اپنی صحت کے اندر برکت دیکھ لینا، اپنے معاملات کو دیکھنا کہ دین سے کتنے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، دین سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم کیا نام ہے ایسے کام سے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہو، جس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، ہم وہ کام اختیار کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ واللہ عزیز ذو انتقام، جب وہ انتقام لینے پہ آتا ہے، جو وہ پکڑ کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ہو گیا ہوں، میں آگے بڑھ گیا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی ایسی بات دماغ سے نکال دو، وہ مالک بڑا مہربان ہے، وہ انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ جب وہ آپ کی رسی کو پکڑے گا، مضبوط کرے گا، تو آپ کی ایسے چیخیں نکلیں گی کہ کئی عرصے تک آپ چیخیں نکالتے رہیں گے۔ اس نے آپ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، ڈھیل دے دی ہے، تو کس وجہ سے؟ کہ شاید یہ راستے پر آ جائے، شاید یہ توبہ والے راستے پر آ جائے، شاید علماء کی محبت میں آ جائے، شاید قرۃ الحضرات کی محبت میں آ جائے۔ ایسے کام سے جب آپ نہیں کرو گے تو پھر اپنے معاملات کو دیکھنا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے، قبر میں بھی سزا ہے، میدان حشر میں بھی سزا ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ کیوں کہ ہم نے حضور کے جو دین کے وارث سے، جنہیں اللہ رب العزت نے خود فرمایا، حضور نے خود فرمایا کہ یہ میرے دین کے وارث ہیں، یہ منبر کے وارث ہیں، یہ دین کے حقدار ہیں۔ جب بھی کوئی علماء کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف بات کرتا ہے، حضور کی شان میں خلاف بات کرتا ہے، تو سب سے پہلے کون کھڑا ہوتا ہے؟ عام آدمی کھڑا نہیں ہوتا، ایک عالم ہوتا ہے جو سب سے سامنے، سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی ختم نبوت پر بات کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک عالم کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی صحابہ کی شان میں، صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو سب سے پہلے ممبر سے اٹھتا ہے ایک عالم دین، وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ہم اس ہونے کے باوجود اگر یہ دین کے وارث نہیں ہے، دین کے حقدار نہیں ہے، ریڑھی لگانے والا دین کا حقدار، عوام ایسی ہے جسے اذان اور تکبیر کے درمیان کا فرق کا پتہ نہیں ہے، اور یہ علماء کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جنہیں نماز کا پتہ نہیں ہوتا، جو عید نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور کون نہیں اٹھا، کون تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور کون نہیں اٹھا رہا۔ ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے، اور ہمارے گھر کے اندر دینداری نہیں ہے، ہمیں تو غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا معاملات کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا مقابلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور علماء سے ہوتا ہے۔ ہم نے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ ہم علماء کے کلام حق میں بات نہیں کریں گے۔ عالم جو بھی ہو، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، عالم جو بھی ہو وہ عالم ہوتا ہے۔ عالم آپ کا ساری رات سونا، عالم کا ساری رات سونا، آپ کا ساری رات نماز نفل پڑھنا کبھی برابر نہیں ہوتا۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء کو بڑی شان سے نوازا ہے۔
بڑے رتبے سے نوازا ہے۔ اور بھائی اگر آپ کے بچوں میں حافظ نہیں ہے، آپ کی نسلوں میں کوئی عالم نہیں ہے، اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بھی رشتہ داروں میں عالم حافظ قرآن نہیں ہے، اگر کوئی امام عالم دین ہے، آپ اس سے تو محبت رکھو۔ نہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا سکتے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ہمارا عالم ہے، اور جو عالم ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں کہ مولوی ہماری پسند کا ہو، تقریر بھی ہماری پسند کی ہو، تلاوت بھی ہماری مرضی کی کرے، بیان بھی ہماری مرضی کے کرے، وہ ہمارا تابع دار ہو جائے، ہم جیسے کہیں وہ ویسے کریں۔ پھر وہ دین کو چھوڑ دے، دین محمد کو چھوڑ دے، آپ کا دین اختیار کر دینا، کلمہ بھی آپ کا نام کا پڑھ دے، کلمے بھی آپ کے نام کا پڑھ لینا، آپ کے پاس بیٹھ جائے، وہ شریعت کو بیان نہ کرے، وہ تو حق بات کو بیان نہ کرے، وہ آپ کی باتوں کو سنتا رہے، وہ آپ کی بات کو مانتا رہے۔ ہمارا دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہماری سوچ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ زلزلے کس لیے آئے، یہ بے موسمی بارشیں کیوں آ رہی ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ کیوں ہو رہی ہیں، لوگ اس ہونے کے باوجود بھی اپنے دماغ کو ٹھیک نہیں کرتے، وہ توبہ والا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی 100% قدر کی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، جنہوں نے تراویح کو پورا پڑھا۔ میں نے تو شروع میں بھی یہ بات کی ہے، ابھی بھی کہتا ہوں اور اس بات کا قائل ہوں اور قیامت تک رہوں گا، اگر دنیا میں کوئی حافظ قرآن اللہ کا ولی نہیں ہے تو دنیا میں اس منبر پر بیٹھا ہوں، یقین مانو کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اگر ایک عالم دین جس کے سیرے کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو، دین کا درد محفوظ ہو، دین کا علم محفوظ ہو، اگر وہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب بچ کے گئے تو ہم بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ صدق جاؤ آپ کی سوچ پر، پھر آپ نیت بھی ایسے کرتے ہوں گے، پیچھے 2 رکعت یا 4 رکعت اس جہنمی امام کے اللہ ہو، ہاں نیت بھی ایسے کرتے ہوں گے نا، جو نمازیں پڑھا رہے وہ جہنم میں جائے گا، جو پیچھے پڑھ رہے وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا سوچ ہے ہماری۔ نمازیں پڑھانے والا جہنم میں جائے گا، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، کیسا ہو گیا۔ اور ایک بات، کل انسان ضعیفہ، عالم ایک انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو بھی جاتی ہے، ہم ایسی غلطی کو گھماتے ہیں، ایسے آپ کو پتہ ہے فلاں مولانا نے یہ کیا، آپ کو پتہ ہے فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا، بھئی آپ سے غلطی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی کے عیب کو چھپائے گا، کسی کی بات کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان حشر کے حساب کتاب کے دن اس بندے کے عیب کو چھپائے گا، اس بندے کے آپ کو چھپائیں گے۔ ہماری اپنی بات ہو تو دل میں رکھتے ہیں، دوسروں کی بات ہو تو سپیکر لگا دیتے ہیں، سب کو سناتے ہیں۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک آدمی جنت کے دروازے پر آئے گا، جب وہ دروازے پر آئے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوبارہ جائے گا عرض کرنے، یا اللہ دروازہ بند ہو گیا، تو جیسے وہ جائے گا فرشتہ پھر آواز لگائے گا، آجا دروازہ کھل گیا ہے، وہ پھر جائے گا دروازہ بند ہو جائے گا، کئی مرتبہ آئے گا، کئی مرتبہ جائے گا، اور پھر روئے گا، گڑ گڑائے گا، تڑپے گا۔ فرشتے آگے سے کیا جواب دیں گے، تو دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا، آج تیرے ساتھ بھی ویسا مذاق کرتا، آج تیرے ساتھ ویسا مذاق ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ ویسا ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کا انصاف نہیں ہے؟ اللہ رب العزت انصاف کرنے والے اور ضرور انصاف فرمائیں گے۔ علماء کی صبر کو مت آزماؤ، ان کے حوصلے کو مت آزماؤ، ان کی ہمت کو مت آزماؤ، ورنہ یاد رکھو پھر ایسا عذاب، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے، ان کے دلوں میں سے کوئی ایسی تکلیف، ایسا کوئی ضرر جو ان کو پہنچا اور انہوں نے اللہ رب العزت کی دربار میں وہ بات عرض کر دی، تو پھر یاد رکھو دل دکھانے والی بات ہوئی تو پھر اپنے کیا نام ہے معاملات کو دیکھا کہ کتنے معاملات دین سے اب دور ہو جائیں گے، ہمارے بچے دین سے دور ہو جائیں گے، ہماری نسلوں میں اور ہمارے رشتہ داروں میں لڑائی اور جھگڑا فساد ہو جائے گا، دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے ایسے بن جائے گی جیسے ہم جہنم میں، جیسے ہمارے لیے جہنم۔
اب آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑو، اللہ کے لیے اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے، مسجد کا امام میں بھی ہوں، خطیب میں بھی ہوں، ٹوٹی پھوٹی باتیں میری بھی ہوتی ہیں، غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، عالم دین انسان ہوتا ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، بھائی جیسے آپ انسان ہو ویسے وہ انسان، جیسے آپ سے غلطی ہوتی ہے ویسے اس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اگر غلطی کا بہترین طریقہ ہے، کوئی بھی غلطی ہے، آپ پیار محبت سے بیٹھ کر اسے معاملے کو حل کرنے والی بات ہے، معاملے کو 99% حل کرنے والی بات ہے، یہ نہیں کہ 1% حل کرنے والی ہو اور 99% بات کو بگاڑنے والی، 99% بات کو حل کرنے والا سوچ اور دماغ ہو اور 1% ایک بات الگ ہے۔ آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی اس گناہوں میں مبتلا ہے تو وہ اللہ کے سامنے آج قبول کرے، شاید ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، اگلے رمضان کی گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں یا نہ، کیا ہم قبر میں جا کر سو جائیں، تنوں کے حساب سے مٹی آ جائے، جو اپنے قبر پر اپنے کپڑوں پر مٹی لگانا ذرا سا بھی برداشت نہیں کرتے، آج جا کر دیکھو تنوں کے حساب سے ان پر اوپر مٹی آ جائے، اٹھ نہیں سکتے، درد دل کسی کو نہیں سنا سکتے، رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ان کے پاس وہ آ نہیں سکتے، وہ اللہ کے لیے کوئی ایسا معاملہ ہے تو اپنے دل سے یہ نفرت اور بغض کو ختم کرو، دل میں ارادہ کرو، اے اللہ ہم کسی کے ساتھ ناراض نہیں ہیں اور جس نے ہمیں تکلیف دی ہے، برا بھلا کا جو کچھ بھی تھا، ہم تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے، اللہ کی قسم ان پر